جب سے یہ دنیا پیدا ہوئی ہے اور جہاں جہاں بھی آدم زاد آباد ہیں۔ دنیا کے ہر حصے میں بسنے والے انسانوں، ہر قوم کے افراد اور تقریباً ہر آدمی کو کبھی نہ کبھی خواب ضرور آتے ہیں۔ بعض لوگوں کو کثرت سے اور بعض کو کبھی کبھار۔ سوتے ہوئے پردہ دماغ پر ہمیں بعض وقت دل خوش کن، بعض وقت دردناک و خطرناک اور بعض وقت عجیب و غریب نظارے نظر آتے ہیں۔ بعض وقت مردہ بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں سے ملاقات اور گفتگو ہوتی ہے۔ چنانچہ نیند کے عالم میں جو واقعات و حادثات دیکھتے ہیں اسے خواب کہتے ہیں۔ خواب کے متعلق تمام روح زمین اور عالم انسانی میں دو قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ خواب بعض پیش آمد واقعات کی نشاندہی کرتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ صرف وہم اور ذہنی بیماری کی دلیل ہیں۔ مگر دراصل یہ دونوں نظریات ایک حد تک درست و بجا ہیں، کیونکہ بعض اوقات ذہنی پریشانی، دماغی خلل، بے خوابی اور بڑا گندہ خیالی کی وجہ سے ہی خواب آتے ہیں، جن کی حقیقت خیالات پریشان یا وہم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ اٹل ہے کہ اکثر خواب سچے بھی ہوتے ہیں، جن کے ذریعے انسان کو پیش آمد واقعات کی حقیقی تصویر دکھائی جاتی ہے، یعنی انہیں مستقبل میں پیش آنے والے واقعات سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ مطلقاً خواب کا انکار کر دینا کہ سرے سے خواب یا رویائے صالحہ کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، یہ گمان کرنا کہ یہ محض جھوٹ اور من گھڑت ہے، یہ جہالت لا علمی ہے، کیونکہ خواب کے وجود اور تصور کا صراحتاً انکار کر دینا کفر ہے، اس لیے کہ خواب کا وجود قرآن کریم سے ثابت ہے اور خود سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ قرآن مجید کی سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی کی راہ پر چلتے رہے، اللہ پاک انہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی بشارتیں عطا کرتا ہے۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، اس طرح تمہارا رب تمہیں بزرگی کے لیے منتخب فرمائے گا اور تمہیں باتوں کے انجام تک پہنچنا یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت سارے کمالات اور معجزات عطا فرمائے، ان میں خوابوں کی تعبیر کا علم اور فن بطور خاص عطا فرمایا۔ اس کا ذکر سورہ یوسف میں مذکور ہے۔ مثلاً بادشاہ مصر اور قیدیوں کے خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بیان ہوئے، آپ نے ان کی تعبیر بیان فرمائی اور اس تعبیر کے مطابق آئندہ واقعات رونما ہوئے۔ اسی طرح سورہ یوسف کے ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ قصہ یوں ہے، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے والد گرامی، میں نے خواب میں 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی پرفریب چال چلیں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا ذکر کرتے ہوئے سورہ الصفات میں ارشاد فرمایا، پس ہم نے انہیں بڑے بردبار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی۔ پھر جب وہ اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ دوڑ کر چل سکنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، سو غور کرو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، وہ کام فوراً کر ڈالیے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ قرآن مجید دو ٹوک انداز میں خوابوں کے وجود کی صداقت کا بیان کر رہا ہے کہ تعبیر کا فن اللہ پاک نے اپنے نبی کو عطا کیا۔ خواب کے وجود کا انکار کرنا کہ یہ محض وہم ہے یا من گھڑت چیز ہے یا باطل ہے اور رویائے صالحہ کا کوئی وجود نہیں، خود قرآن مجید کی آیت کا انکار ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نیک خوابوں پر ایمان نہیں رکھتا وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ امام ابو الحسن الاشری جو دنیائے اہل سنت کے امام ہیں، انہوں نے اپنے عقائد میں درج کیا ہے کہ خواب کا مطلقاً انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب نبوت باقی نہیں رہی، ہاں اس کا فیض مبشرات کی صورت میں باقی ہے۔
صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبشرات سے کیا مراد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مبشرات سے مراد نیک خواب ہے۔ گویا اب قیامت تک کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، جو کرے گا وہ کافر و مرتد ہوگا۔ نبوت کا فیض مبشرات کی صورت میں قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ صحیح بخاری میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک خواب اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک خواب و مبشرات کو مسلمانوں کی ہدایت کا ایک ذریعہ و سبب بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نیک و مقرب بندوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کی ہدایت کے لیے خوابوں اور بشارات کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ پہلے ہدایت انبیاء پر وحی کی صورت میں فرشتے لاتے تھے۔ اللہ کا وہ کلام کامل و اکمل اور قطعی اور حتمی ہدایت ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وحی کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اب خوابوں اور بشارات کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ خواب جو سحری کے وقت رات کے پچھلے پہر آتے ہیں وہ دیگر خوابوں کے مقابلے میں زیادہ سچے ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اچھا نیک خواب دیکھے تو اس پر خوش ہو۔ سنن ابن ماجہ میں تاجدار کائنات نے فرمایا تم میں سے کوئی اگر اچھا اور پسندیدہ خواب دیکھے تو جس سے مناسب سمجھے بیان کرے۔ ایک اور حدیث میں آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی برا خواب دیکھے وہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے۔ سنن ابی داؤد میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی برا خواب دیکھے تو اس کے شر سے اللہ کے حضور پناہ مانگے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ ایک صحابی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خواب دیکھتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں، کیا کروں؟ آپ نے اسے کچھ کلمات بتائے کہ اگر برا خواب دیکھو اور ڈرو تو یہ کلمات پڑھ لیا کرو، اللہ پاک اس کے شر اور خوف سے تمہیں پناہ دے گا۔ اگر خواب کا کوئی وجود نہ ہوتا اور اس کے اچھے برے اثرات مرتب نہ ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برے خواب کے شر سے پناہ مانگنے کی تلقین نہ فرماتے۔ صحیح بخاری میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم کوئی برا خواب دیکھو جو شیطانی خواب ہو تو بائیں طرف کروٹ لے کر تھوک دیا کرو۔ حضور سرکار دو عالم معلم اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کے آداب بیان کیے اور خواب کی اقسام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا خواب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ سچا اور نیک خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتا ہے۔ دوسری قسم آدمی اپنے نفس سے ہی گفتگو کرے۔ تیسری قسم شیطان کی طرف سے ڈرانا ہے۔ غرض یہ کہ نیک خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے خوشخبری اور بشارت ہوتا ہے، اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ اچانک آپ عورت بن گئے، یک لخت دیکھا کہ سر کٹ گیا، تھوڑی دیر کے بعد آپ شیر بن گئے ہیں، پھر دیکھا کہ پانی میں گر گئے ہیں، ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ اس قسم کے اوٹ پٹانگ خوابوں کو منتشر الخیالی کہتے ہیں۔ ان کی کوئی تعویل و تعبیر نہیں ہوتی۔ قرآن حکیم کے علاوہ صحیح بخاری و مسلم، جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل، موطا امام مالک اور احادیث کی دیگر کتب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے خواب بیان کیے گئے ہیں۔ خوابوں اور بشارتوں کے حوالے سے کتب احادیث میں ابواب و فصول قائم ہیں۔ میں ان کتابوں کے نام درج کر رہا ہوں، ہر ایک کے ہاں اس باب میں قاری کو بہت کچھ ملے گا۔ اسی حوالے سے ارباب عقل اور دانش نے 70 80 اور 100 صفحات پر مشتمل ابواب اپنی کتب میں قائم کیے ہیں، بہت ہی مختصر حوالہ جات دیتے ہوئے۔ یہاں تک تو قرآن و حدیث سے خواب کی شرعی حیثیت واضح ہو چکی ہے۔ اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آنے والی ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ خواب کا بیان کرنا شریعت میں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ عام تصور یہ ہے کہ خواب و بشارات کا ذکر کسی سے نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے اس ذہنی فیصلے کے بجائے آئیے دیکھیں اس سلسلے میں آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات و ارشادات کیا ہیں۔